دوستو، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ لیکن آپ کو میں ساری رات نہیں بٹھاؤں گا، ڈر نہیں جانا، تھوڑی تاخیر سے پڑھیں گے۔ یہ احباب کو ذرا پہلے بتا دیا ہے تاکہ آپ بے قرار نہ ہو جائیں، چونکہ آپ بر وقت پڑھنے کے عادی ہیں تو یہ کبھی کبھی ایسے مواقع آ جاتے ہیں تو اس میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے، تو ذرا برداشت کیجیے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، ارغاما لمن جحد به وکفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته، صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم، صدق اللہ العظیم۔ شہادت کیا ہے؟ ایک ورثہ محمد کے گھرانے کا، کوئی غم نہیں جن کو اعداء کے ستانے کا، شہادت ان کی وجہ ناز اور وہ ناز شہادت تھے، نیا عنوان تھے وہ حق و باطل کے فسانے کا،
شہید عشق ہی واقف ہے اسرار شہادت سے، وگرنہ کس کو آتا ہے سلیقہ سر کٹانے کا۔ اور اصحاب رسول پر، خلفائے راشدین پر، صدیق عکس حسن و جمال محمد است، صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب التکریم حضرات علماء کرام، قراء کرام، مفتیان عظام، معزز حاضرین، آج ایک مرتبہ پھر میزبان مکرم حضرت مولانا آفتاب نصیر صاحب کی پرخلوص دعوت پر اور ان کے حکم پر آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے۔ رب العزت میری حاضری کو اور آپ کی تشریف آوری کو قبول فرمائے۔ مجھے جو عنوان بتایا گیا وہ محرم الحرام کے حوالے سے شہادت پر بات کرنا ہے مجھے، لیکن یہاں آ کے پتہ چلا کہ الحمدللہ حضرت قاری صاحب کے زیر سایہ 2 بچوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے، تو یہ 2 عطشہ ہو گیا، سونے پہ سہاگا ہو گیا، شہادت اور قرآن۔ محرم جب آتا ہے نا، ایک شہید تو وہ یاد آتا ہے جو قرآن سن کر مسلمان ہوا، ایک شہید محراب تو وہ یاد آتا ہے جو قرآن سن کر مسلمان ہوا اور فجر میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جان دی۔ اور دوسرا شہید وہ یاد آتا ہے کہ جس نے صاحب قرآن کے گھرانے میں آنکھ کھولی اور تیروں کے سائے میں قرآن پڑھتے ہوئے جان دی۔ عجیب نسبت جڑ گئی ہے۔ میری تاریخ میں کوئی 1-2 شہید نہیں، جنڈ کے دوستوں، رب العزت کی قسم آسمان کے دامن میں اتنے ستارے نہیں جتنے میرے شاندار ماضی میں شہداء ہیں۔ سب سے عظیم شہداء بدر کے ہیں، افضل شہداء، اس لیے کہتے ہیں کہ بدری صحابہ۔ اور اس سے بھی عظمت اگر آغاز کے لحاظ سے دی جائے تو سب سے پہلی شہید ایک عورت ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر احد کے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ تو سید الشہداء ہیں، جن کی شہادت پر خود اللہ کے رسول بھی اشکبار ہوئے۔ قرآن کریم نے
ہمیں یہ بتایا ہے کہ شہید اور شہداء کو مردہ تصور نہ کرو. یہ نہیں کہا کہ مردہ نہ کہو، لا تقولن نہیں کہا، لا تحسبن، سوچا بھی مت کرو کہ وہ مر گئے. پوری دنیا کو موت مارتی ہے، لیکن شہید کا مقام یہ ہے کہ وہ موت کو بھی مار ڈالتا ہے، حیات جاویداں جو حاصل کر لیتا ہے. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، وہ مردہ نہیں ہیں جو راہ خدا میں جان دے بیٹھے، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، جیسے تم کھاتے ہو پیتے ہو ویسے ہی شہداء بھی کھاتے پیتے ہیں. اور آگے فریحین، ماتم نہیں کرتے، فریحین. اللہ اکبر، اے کاش کہ تمہیں قرآن کا فہم ہوتا. یہ فریحین کن کے لیے؟ یہ فریحین کا لفظ عام سمجھنے کا، فرحت سے ہے. فرحت کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ روح افزا نہیں کہتے جی آپ. فریحین، وہ شہداء خوش ہوتے ہیں، فرحت. بما آتاہم اللہ من فضلی، کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے مقام شہادت عطا کیا. محرم آتا ہے تو شہداء کی یادیں ذہن کو تازہ کر دیتی ہیں، اور سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ جب جاتا ہے تب بھی شہداء کی یادیں ذہن میں تازہ ہو جاتی ہیں. سال کے آخری مہینے کی 18 تاریخ یعنی ذوالحج کی 18 تاریخ کو خلیفہ سوئم ہم زلف حیدر، داماد پیمبر، مظلوم مدینہ، شہید قرآن، کامل الحیاء والایمان، عثمان ابن عفان، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یوم شہادت ہے. دیکھا آپ نے، سال جاتا ہے تو شہیدوں کی یادیں ذہن میں کو تازہ رکھتی ہیں، سال آتا ہے تو شہیدوں کی یادیں ذہن کو تازہ رکھتی ہیں. جو میں نے آیت پڑھی یہ بھی شہداء کے متعلق ہے. رب العالمین نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ. اللہ نے ایمان والوں سے ایک ایگریمنٹ کر لیا، ایک معاہدہ کر لیا کہ ایمان والے اپنے مال اور جان اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ اس کے بدلے ایمان والوں کے دامن میں جنت ڈال دے گا. سودا بہت سستا ہے. تم عارضی حیات اس کے حوالے کرو، وہ دائمی حیات تمہارے دامن میں ڈالے گا. تم فنا ہو جانے والا، ختم ہو جانے والا، چوری ہو جانے والا، جل جانے والا، ڈوب جانے والا مال اس کی راہ میں خرچ کرو. وہ نہ جلنے والا نہ ڈوبنے والا ہمیشہ کا مال تمہارے دامن میں ڈال دے گا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. سودا بہت سستا ہے، سودا بہت سستا ہے جنڈ کے دوستو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہید، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
شہید علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ شہید شہید کربلا نواسائے رسول جگر گوشائے بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید۔ مجھ سے جتنا ہو سکا تھوڑا تھوڑا ان کی سیرت پر گفتگو کرتا جاؤں گا۔ اللہ اس کو میری نجات کا اور آپ کی مغفرت کا سبب بنائے۔ ہم صحابہ اور اہل بیت کے ماننے والے، صحابہ اور اہل بیت دونوں، نبی کا جنڈ کے دوستوں، نبی کا گھرانہ بھی عظیم، نبی کا یارانہ بھی عظیم۔ اہل بیت نبی کا گھرانہ ہیں اور صحابہ نبی کا یارانہ ہیں۔ شہداء تو بہت سے ہیں جنڈ والوں، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا شہداء کی صف میں یہ منفرد مقام ہے، یہ نمایاں اعزاز ہے کہ باقی سب صحابہ بن مانگے آئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مانگے گئے۔ باقی سب نے اسلام قبول کیا اور اسلام نے فاروق کو قبول کیا۔ فاروق تو کتنا خوش نصیب ہے کہ وہ اللہ کا بھی منتخب، اس کے رسول کا بھی منتخب اور علی المرتضی کا بھی منتخب۔ اللہ کا منتخب یوں ہوا کہ اللہ نے عمر ابن حشام اور عمر ابن خطاب دونوں میں سے عمر کو منتخب کیا، اور رسول کا منتخب یوں ہوا کہ رسول نے کعبے کی چوکھٹ پکڑ کر فاروق اعظم کا ایمان مانگا، اور علی کا منتخب یوں ہوا کہ علی نے اپنی بیٹی فاروق اعظم کے نکاح میں دی۔ فاروق تو منتخب ہے۔ دار الندوہ میں کفر کے نمائندے جمع ہیں، رات کے وقت میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا کہ وہ زبان ہمیشہ کے لیے خاموش کر دو جس زبان سے قرآن بولتا ہے۔ مکہ کے وڈیرے جمع ہوئے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کے لیے، نعوذ باللہ قتل کے منصوبے کے لیے، فرش زمین والوں نے یہ طے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے لیے قابل برداشت نہیں، اور حضرت عمر کا انتخاب کیا جو اس وقت تک ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے، اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، اور عرش بری سے بھی ایک فیصلہ آیا کہ دار الندوہ والے ہدایت کی جس شمع کو بجھانے کی بات کرتے ہیں، عرش بری والے نے فیصلہ کیا کہ ہم حضرت عمر کو، فاروق اعظم کو اسی شمع کا پروانہ بنا دیں گے۔ تلوار برہنہ لے کر نکلے، راستے میں کسی سے ملاقات ہوئی، کہاں جا رہے ہو؟ کہا ان کا کام تمام کرنے۔ کیوں؟ ان کا قرآن ناقابل برداشت ہے، ان کا قرآن ناقابل برداشت ہے۔ اس کہنے والے نے کہا اچھے لوگ پہلے گھر کی خبر لیتے ہیں، جس قرآن کی بات کر رہے ہو وہی قرآن تو تیری بہن کے گھر میں گونج رہا ہے۔ جلال میں آ گئے، جلال میں آنے کے بعد راستہ بدل لیا،
راستہ بدل گیا، بہن کے گھر کی طرف چلے گئے۔ راستہ کیا بدلا، مقدر ہی بدل گیا۔ رات کے سناٹے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بہن کی دہلیز پر پہنچے، بہن کے گھر کی دہلیز پر۔ کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی ایک آواز رات کی تاریکیوں میں، مکہ کی خاموش فضاؤں میں قرآن نے ایک بگڑے ہوئے انسان کا استقبال کیا۔ جو ہی اندر داخل ہوئے تو قرآن کریم پڑھا جا رہا تھا، سماعتوں سے آواز ٹکرائی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري۔ یہ آیات بینات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سماعتوں سے ٹکرائیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سن کر پگھل رہے ہیں۔ قرآن اس بگڑے ہوئے انسان کے ضمیر پر دستک دے رہا ہے۔ دل کہتا ہے بھاگ جاؤ عمر، بچو، بھاگ جاؤ، لیکن ضمیر کہتا ہے نہیں، بہت بھاگے ہو، آج بھاگنے کی نہیں، آج ٹکنے کی رات ہے۔ بہت انکار کیا ہے، آج انکار کی نہیں، اقرار کی رات ہے۔ اندر تشریف لے گئے اور قرآن کریم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فکر و نظر میں انقلاب پیدا کر دیا۔ مومن بن کر، مسلم بن کر بارگاہ رسالت کی طرف چلے۔ حلقہ رسالت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے آ جانے سے نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ صحابہ کرام فرت مسرت اور فرت خوشی سے اللہ اکبر کہہ کر
اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگے کہ آج اسلام کو عمر کے آ جانے سے طاقت مل گئی اور رحمت عالم کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ پھر نماز کا وقت ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر نماز کی تیاری کو۔ عرض کی اللہ کے رسول کہاں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہاں پر ہی ادا کریں گے، گھر میں۔ فرمایا کہ پھر میرے آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ باجماعت بیت اللہ تشریف لے جائیے۔ عمر کے اسلام کے بعد کسی کی جرت نہیں کہ آپ کو کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے سے روکے۔ اس طرح تاریخ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز دیا کہ مسلمانوں نے جو سب سے پہلی نماز بیت اللہ کے سامنے ادا کی وہ فجر کی نماز تھی جو عمر کے اسلام کی بھی فجر تھی۔ اسلام خلوت سے جلوت میں آ گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے اسلام خلوت سے جلوت میں آ گیا، اور اللہ کے رسول کی نگاہ نبوت نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یوں تربیت کی کہ دنوں کا سالوں کا سفر لمحوں میں کٹا۔ فکر و نظر اتنا بلند ہوا حضرت عمر ابن خطاب کا نگاہ رسول کی تربیت کی وجہ سے کہ فاروق اعظم اپنے آقا کے قدموں میں فرش زمین پر بیٹھ کر جو بولتے ہیں وہی بول عرش سے قرآن بن کر اتر آتے ہیں۔ اور پھر جب مسند آرائے خلافت ہوئے تو اسلام اپنی عسکری قوت اور عسکری جلالت کے ساتھ پھیلتا گیا، کفر کا خاتمہ ہوتا گیا اور اسلام پھیلتا گیا۔ ایک غیر مسلم مفکر نے کہا کہ اگر عمر 10 سال اور زندہ رہ جاتے تو دھرتی پر اسلام کے علاوہ کوئی مذہب ہی نہ ہوتا۔ ہم دنیا کے دوسرے فاتحین کو، غیر مسلم فاتحین کو احساس کمتری سے پڑھتے رہتے ہیں، ہم فاروق اعظم کو کیوں نہیں پڑھتے؟ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اور اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے۔ فاروق تو ہمارا خورشید ہے، فاروق اعظم تو ہمارا آفتاب ہے اسلام کا۔ سکندر کیا ہے ان کے سامنے؟ ارسطو کیا ہے؟ لینن کیا ہے؟ کارل مارکس کیا ہے؟ جو عدل و انصاف کا معیار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کیا۔ اور فقر کا یہ عالم 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ ہونے کے باوجود فقر کا یہ عالم کہ رومی نمائندہ آیا تھا مدینہ میں اور پوچھ رہا تھا کسی مسلمان سے کہ تمہارے بادشاہ کا محل کدھر ہے؟ اس نے کہا کہ محل کچھ نہیں، وہ سامنے مسجد نبوی میں فرش خاک پر جو اینٹ کو تکیہ بنائے سو رہا ہے وہی ہمارا خلیفہ ہے عمر۔ روب اور جلال کا یہ عالم ہے کہ خط لکھتے ہیں تو دریا کی لہریں بھی حکم کی تعمیل کرتی ہیں، کانپتی ہوئی زمین پر درہ مارتے ہیں تو زلزلہ تھم جاتا ہے۔ فاروق اعظم کے حکم پر نہیں، فاروق اعظم کے دور میں آپ کے غلاموں کے حکم پر جنگل کے درندے جنگل خالی کر دیتے ہیں، پانیوں نے، دریاؤں نے فاروق کی نہیں، فاروق کے دور میں فاروق کے غلاموں کی بات مانی ہے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مدائن کی فتح کے بعد ایسے گزرتے ہوئے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ایرانی سلطنت کے شہنشاہ کسریٰ کا دماغ درست کرتے جائیں۔
لیکن اسلامی ریاست اور ایرانی کسرا کی ریاست کے درمیان دریا حائل تھا۔ ایرانیوں نے کسرا کی سلطنت کے اہلکار علامہ تڑپے۔ علامہ کہتے ہیں بطحا کی وادیوں سے گونجی اذان ہماری۔ یہ جو اذان ہے نا جی، اذان لا الہ الا اللہ، یہ صفا کی بلندی سے گونجی۔ یہ سیلاب لا الہ صفا سے چلا۔ بطحا کی وادیوں سے گونجی اذان ہماری، تھمتا نہ تھا کہیں پر سیل رواں ہمارا۔ اے آب جوئے دجلہ وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ سالار کارواں تھا میر حجاز اپنا، میر حجاز صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کارواں کا سالار تو محمد عربی۔ سالار کارواں تھا میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ محمد صلی اللہ اس نام سے باقی ہے۔ باقی ساری دنیا میں کمالات اوصاف تقسیم کیے گئے، محمد تو ہمارا وہ آرام جان نام ہے کہ جس میں اوصاف جمع کیے گئے۔ نمی گویم چنانی یا چنینی، بہر صورت تسر الناظرین۔ ز سر تا پا وز پا تا سر چوبینم، حسینی محجبینی نازنینی۔ یہ وہی بات ہے جو شیخ سعدی نے کہی کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ یہ تو فارسی میں ہے اور آپ فارسی جانتے نہیں، پھر اس کو میں اردو کر دیتا ہوں۔ حسن یوسف کا جہاں میں ہوا ہے ایک چرچا، یہ آپ کے لیے۔ حسن یوسف کا جہاں میں ہوا ہے ایک چرچا، نظر جس کی پڑی ہوا اس پر غشتاری۔ حضرت موسیٰ نے خدا سے ید بیضا پایا، نور کے چشمے ان کے ہاتھ سے ہوئے جاری۔ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو کیا ہے زندہ، قم جس سے کہا ہوئی اس میں حیات جاری۔ نظر آئی مجھ کو پھر سیرت محمد کی، نظر آئی مجھ کو پھر سیرت محمد کی۔ دیکھ کر مجھ پہ ہوا ان کی خوبیاں، دیکھ کر مجھ پہ ہوا غشتاری۔ بے خودی میں زبان سے یہ جملے یوں نکلے، بے خودی میں زبان سے یہ جملے یوں نکلے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ
ید بیزاداری آنچ خوبا ہم دارند تو تنہا داری. باقی سارے نبیوں میں خوبیاں بانٹی گئیں، لیکن محمد تجھ میں خوبیاں جمع کی گئیں. باقی سب میں بانٹی گئیں، تجھ میں جمع کی گئیں. انبیاء میں کمالات کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے کسی کو کوئی خوبی دی، کسی کو کوئی رنگ دیا، کسی کو کوئی کمال دیا، کسی کو صبر ملا، کسی کو جلال، کسی کو جمال، کسی کو عرصہ تبلیغ، کسی کو نغمہ، کسی کو ایثار، کسی کو وفا کا جذبہ. ساری خوبیاں بانٹی گئیں، لیکن جب میں تیری ذات عالیہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے ساری خوبیاں یہاں جمع نظر آتی ہیں. اور یہی بات حسان ابن ثابت نے بھی کہی کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آنکھ نے تجھ سے زیادہ حسین دیکھا نہیں کہیں، ماں نے تجھ سے زیادہ جمیل جنا نہیں کہیں. ہر عیب سے مبرہ خدا نے کیا تجھے، جیسے تیری مرضی سے پیدا کیا تجھے. کأنک قد خلقت کما تشاء. یہ میر حجاز اقبال کہتا ہے سالار کارواں تھا میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. یہ فاروق اعظم ہیں، ان کے دور میں زلزلے تھم رہے ہیں، دریا کی لہریں صحابہ کے لیے مسخر ہو رہی ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وموتاً فی بلد حبیبک. الہ العالمین موت تو ویسے بھی آنی ہے، جب بھی موت آئے میری آرزو یہ ہے کہ شہادت کی موت آئے، موت بھی شہادت کی دے اور شہادت بھی شہر رسول کی. اپنے محبوب کے شہر میں اللہ نے دونوں دعائیں قبول کی، بلکہ تینوں دعائیں قبول کی. موت بھی شہادت کی ملی، شہادت بھی شہر رسول کی، اور تیسری دعا جو مانگی تو نہیں تھی لیکن احساس میں موجود تھی، شہادت بھی ملی، شہر رسول کی ملی، اور دفن بھی ہمیشہ کے لیے آقا کے قدموں میں مل گیا. دائمی بسیرا ہو گیا حجرہ عائشہ میں رضی اللہ تعالی عنہا میں. 27 ذوالحج کو ایک ایرانی مجوسی نے نماز فجر میں خلیفہ دوئم پر زہر آلود خنجر سے حملہ کیا. کئی وار کیے. بہت سے واروں کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو کر اور گھائل ہو کر گر گئے. اٹھا کے گھر لائے گئے تو پوچھا میرا قاتل کون ہے؟ بتایا گیا کہ مسلمان نہیں ہے، ایک غیر مسلم ہے. الحمدللہ پڑھا کہ میں کسی کلمہ گو کے ہاتھوں نہیں مارا جا رہا. اس کے بعد مرض الوفات میں
اپنے بیٹے کو حضرت عائشہ کی خدمت میں بھیجا رضی اللہ تعالی عنہا کہ جاں بلب ہوں اور میری ایک گزارش یہ ہے، اگر آپ قبول فرمائیں بعد از شہادت اپنے آقا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فاروق اعظم پر حملے کے غم میں غمگین تھی۔ یہ پیغام سن کر رونے لگیں، فرمانے لگیں جگہ تو میں نے یہ اپنے لیے مخصوص کی تھی، لیکن فاروق اعظم کے اسلام پر اتنے احسانات ہیں کہ میں اپنے آپ پر ان کو ترجیح دیتی ہوں۔ اس طرح یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو خسر رسول خلیفہ دوئم فاتح روم و ایران شہید محراب مدینہ منورہ میں شہید ہوتے ہیں اور اپنے آقا کے قدموں میں دائمی بسیرا حاصل کر لیتے ہیں۔ محرم جب بھی آتا ہے ہمیں فاروق اعظم کی بھی یادیں آتی ہیں۔ فتوحات کا سلسلہ، اسلام کی عظمت کا جو سکہ فاروق اعظم نے بٹھا دیا تھا حضرت عثمان کے دور میں بھی جاری رہا، وہ حضرت عثمان کے بھی دور میں جاری رہا۔ کفر نے جب دیکھا کہ میدان میں مسلمان کو ہم شکست نہیں دے سکتے تو بزدل کی طرح گھر میں آگ لگانے کا پروگرام بنایا۔ مسلمان کو میدان میں شکست نہیں دی جا سکتی، یہ محمد عربی کے تربیت یافتہ ہیں۔ گھر میں آگ لگانے کا پروگرام بنایا، مدینۃ الرسول کا محاصرہ کیا۔ کچھ یہودی غنڈوں نے اور یہودی بلوائیوں نے جو بظاہر نام تو اسلام کا لیتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، انہوں نے کہا کہ خلافت عثمان کا حق نہیں ہے۔ حب اہل بیت کی آڑ میں کہنے لگے یہ آل رسول آل علی کا حق ہے خلافت۔ بظاہر خوشنما نعرہ تھا، کلمۃ الحق ارید بها الباطل۔ حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ ہوا، گھر کی چھت پر تشریف لائے، آب و دانہ دشمن نے بند کر رکھا تھا، فرمانے لگے مجھے پہچانو، میں وہ ہوں، میں کائنات کا وہ منفرد اعزاز رکھنے والا شخص ہوں کہ جو انسانوں میں سے یہ اعزاز کسی اور انسان کو نہیں ملا، نہ کسی صحابی کو، کسی کو نہیں ملا، نہ قطب کو، نہ ولی کو، نہ ابدال کو، کہ میرے نکاح میں امام الانبیاء کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئیں۔ میں عثمان ہوں، مجھے پہچانو، اور میری اس عظمت کا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میں سفیر رسول بھی ہوں، رسول اللہ کا نمائندہ ہوں، سفیر، اور میں ہی وہ شخص ہوں کہ جو کافروں کے ہاں مکہ میں قید ہوا، میرے قید ہونے کی وجہ سے اللہ نے 1400 صحابہ کو اپنی رضا کی سندیں دیں۔ رب العالمین نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ رسول اللہ نے بھیجا تھا حضرت عثمان کو، جب عمرے کی نیت سے 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ جانے لگے مدینہ سے، تو حدیبیہ کے مقام پر روک دیے گئے۔ اہل مکہ اور کفار نے یہ مشورہ کر کے طے کر لیا کہ محمد کو کسی صورت مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو اپنا سفیر بنا کر، اپنا نمائندہ بنا کر مکہ میں بھیجا کہ چلے جاؤ،
انہیں بتاؤ کہ ہم جنگ کی نیت سے، لڑائی کی نیت سے نہیں آ رہے، ہم تو عبادت کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان تشریف لے گئے، باوجود کافر ہونے کے اہل مکہ نے جب عثمان کو دیکھا تو سارے بیک زبان کہنے لگے، لو ہمارا محسن آ گیا عثمان۔ اس لیے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی عثمان کے دسترخوان پر مکہ والوں کے بے شمار بھوکے پیٹ بھرا کرتے تھے، سخاوت کا بادل برسا کرتا تھا مکہ والوں پر۔ سارے مکہ والے عثمان کے زیر بار اور زیر احسان رہا کرتے تھے، اور عثمان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ مکہ کی مائیں اپنے بچوں کو لوری دے کر سلایا کرتی تھیں کہ سو جا میرے لال، میں تجھ سے اتنا پیار کروں گی جتنا قریش عثمان سے پیار کرتے ہیں۔ آ گیا عثمان۔ حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول 1400 صحابہ کے ساتھ محصور ہیں حدیبیہ میں، اور اکیلے عثمان سفیر رسول بن کر مکہ میں پہنچے تو مکہ میں خوشیاں، عثمان آ گیا۔ سیدنا عثمان ابن عفان نے فرمایا مکہ والوں سے، میں ایک مقصد لے کے آیا ہوں کہ میں اور میرے آقا اور ان کے 1400 صحابہ عبادت کی نیت سے آ رہے ہیں، آپ نے ہمیں معصور کر رکھا ہے، تم ہمیں اجازت دو کہ ہم عبادت کریں۔ اہل مکہ نے کہا عثمان ابن عفان، ہم نے یہ طے کر لیا ہے، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ محمد کو تو کسی صورت مکے میں نہیں آنے دیں گے، ہاں تو ہمارا محسن ہے، تو ہمارا محسن ہے۔ وہ دیکھ سامنے بیت اللہ ہے، وہ آب زمزم ہے، وہ صفا ہے، وہ مروہ ہے، جا جی بھر کے آب زمزم پی، بیت اللہ کا طواف کر، عمرے کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کر، تجھے نہیں روکتے۔ عثمان عرض کرنے لگے، میں اپنے آقا کے بغیر عمرہ کیسے کروں، میں اپنے آقا کے بغیر طواف کیسے کروں، ہم نے تو اللہ کو بھی تو محمد سے پہچانا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا محبوب حدیبیہ میں معصور ہو اور میں اس کے بغیر عبادت کر لوں؟ ہماری تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اس پر درود نہ بھیجیں، ہماری تو نماز ہی مکمل نہیں، ہمارا تو عقیدہ توحید بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک محمد کی رسالت کی گواہی نہ دیں۔ تم نے مجھے کعبہ تو دکھا دیا لیکن میرا کعبہ نما، تم نے مجھے قبلہ تو دکھا دیا لیکن میرا قبلہ نما تو حدیبیہ میں بیٹھا ہے، انہیں بھی اجازت دیجئے۔ حضرت عثمان کے اس جواب پر سیخ پا ہو گئے، غصے میں آ گئے۔ اچھا عثمان، ہم نے تیری عزت کی، تجھے اتنی بڑی پیشکش کی، تیرا احترام کیا اور تو نے ٹھکرا دی ہماری پیشکش۔ وہ جو عزت کر رہے تھے پکڑا اور بند کر دیا، کمرے میں بند کر دیا اور افواہ اڑا دی۔ اپنے ایک شخص سے کہا جاؤ حلقہ رسالت میں، وہ جہاں موجود ہے نا حدیبیہ میں، وہاں جا کے افواہ اڑا دو کہ قریش نے عثمان کو قتل کر دیا۔ اس افواہ اڑانے کا مقصد یہ تھا کہ عثمان تو اپنے آقا سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ان کے بغیر بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کرتا، ذرا ان کے آقا کو بھی تو دیکھیں نا، اس کو عثمان سے کتنا پیار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب قتل عثمان کی جھوٹی افواہ پہنچی، قرآن کہتا ہے اس وقت اللہ کے رسول ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، آپ غم و رنج میں، حزن و ملال میں، غم اور دکھ کا پیکر بن کر اپنے صحابہ سے کہنے لگے ظالموں نے میرے عثمان کو
میرے سفیر کو سفارتی آداب کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، سفیروں کو تو قتل نہیں کیا جاتا، نمائندوں کو تو نہیں مارا جاتا، سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میرے عثمان کو شہید کر دیا۔ میرے دل پہ جو گزری وہ گزری۔ آؤ اس درخت کے نیچے، آؤ اس درخت کے نیچے تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اس وقت تک مدینے واپس نہیں لوٹیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں۔ رحمت عالم نے بایاں ہاتھ آگے کیا، بیعت کرو، وعدہ کرو۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول بیعت کس چیز کی؟ ہم تو آپ پر ایمان لا چکے، ہم تو بیعت ایمان کر چکے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم نے پہلے بیعت کی تھی وہ بیعت ایمان تھی، اب مجھ سے بیعت قصاص عثمان کرو۔ وعدہ کرو مجھ سے، وعدہ کرو مجھ سے، جب تک خون عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں لوٹیں گے، واپس نہیں لوٹیں گے۔ میں بھی وعدہ کرتا ہوں اپنے اللہ سے۔ حدیث کے لفظ ہے، رحمت عالم نے فرمایا تم مجھ سے وعدے کرو، لاؤ ہاتھ بیعت کرو، تم مجھ سے وعدے کرو کہ بدلہ لیے بغیر مدینے نہیں لوٹیں گے، اور میں اپنے اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے میں محمد کو اپنی جان بھی قربان کرنی پڑی تو میں کر دوں گا۔ اور یوں عثمان کو ایک اور منفرد اعزاز یہ ملا کہ امام الانبیاء نے عثمان کے خون کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا اعلان کیا۔ شانیں کیا ہیں؟ صحابہ کی شانیں کیا ہیں؟ بایاں ہاتھ آگے کیا، بیعت کرو۔ بایاں ہاتھ صحابہ میں سے 1400 قطار لگائے کے ایک ایک کر کے آتے ہیں، اپنے آقا کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وعدہ کرتے ہیں۔ رب العالمین کو عرش پر یہ ادائیں اتنی پسند آئیں، قرآن وحی بن کر قلب رسول پر اترا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا تیرے ان شاگردوں سے محمد جنہوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تیرے ہاتھ پہ بیعت کی، اللہ راضی ہو گیا۔ رحمت عالم نے دیکھا وہ راضی ہو گیا ان 1400 سے۔ رحمت عالم نے دیکھا جنڈ والو، رحمت عالم نے دیکھا وہ راضی ہو گیا ان 1400 سے، اور ان میں عثمان نہیں، ان میں عثمان نہیں۔ فرط محبت سے میرے آقا نے یہ بایاں ہاتھ نیچے، اوپر صحابہ کے ہاتھ، رب العالمین کا اعلان میں راضی ہو گیا۔ جلدی سے رحمت عالم نے دایاں ہاتھ اوپر رکھا، عرض کی الہ العالمین یہ ہاتھ جو میرا ہے تو محمد کا، لیکن میں عثمان کا قرار دیتا ہوں۔ یہ رضا والا اعلان، یہ رضا والا اعلان عثمان کے حق میں بھی تو کر دینا، یہ رضا والا اعلان عثمان کے حق میں بھی تو کر دینا۔ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے محبوب یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے تو تیرا ہاتھ، لیکن تو نے عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ اب میری رحمت اس بات کی متقاضی ہے کہ یہ تیرا ہاتھ، تو نے تو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اب میں عرش سے اعلان کرتا ہوں یہ عثمان کا ہاتھ، یہ تیرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو گیا۔ کہاں؟ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق، اتے اللہ ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ عثمان تو کتنا عظیم، منفرد عظیم ہے
کہ تو مکہ میں قید ہوتا ہے 1400 صحابہ کو رضا کی سندیں مل جاتی ہیں۔ 40 دن ہو گئے، محاصرہ کر رکھا ہے یہودی غنڈوں نے۔ آخری دن حضرت علی تشریف لائے، محاصرہ توڑ کر عرض کی امیر المومنین اب آپ کی مظلومیت دیکھی نہیں جاتی، آپ کی بھوک اور پیاس دیکھی نہیں جاتی، یہ مٹھی بھر شرپسند ہیں، مدینے کا ماحول خراب کر رکھا انہوں نے، آپ اجازت دیجئے ہم ان کو طاقت کے ساتھ ٹھکانے لگا دیں۔ عرض کی فرمایا عثمان ابن عفان نے میرا جی نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کا شہر میری وجہ سے خون آلود ہو، میری وجہ سے میرے محبوب کی گلیاں خون سے رنگین ہو، میں نہیں چاہتا۔ علی نے عرض کی امیر المومنین بھوکے بھی تو ہیں نا، 40 دن ہو گئے پیاسے ہیں۔ فرمانے لگے علی بھائی تیرے آنے سے کچھ دیر پہلے خواب میں نے اپنے آقا کو دیکھا، میرے آقا نے کہا عثمان 2 راستے ہیں، ایک راستہ صبر والا، دوسرا راستہ جذبات والا۔ جذبات والا راستہ یہ ہے ہاتھ اٹھا کے بد دعا کر، زمین پھٹے گی تیرے دشمن غرق ہو جائیں گے، اور دوسرا راستہ صبر والا 40 دن سے بھوکے ہونا، 40 دن سے پیاسے ہونا، تھوڑی دیر اور صبر کرو، برزخ میں میرے دسترخوان پہ افطار کر لینا۔ پھر میری آنکھ کھلی علی، پھر میری آنکھ کھلی، مجھے یقین ہے کہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، میرے آقا کا اشارہ غلط نہیں ہو سکتا۔ نماز عصر پڑھی 40ویں روز۔ شہیدوں کا تذکرہ سنیے جنڈ والو، ایک شہید کا سن چکے ہو، اب دوسرے کا سن رہے ہو، رات بیت جائے گی حسین تک پہنچتے پہنچتے۔ ہم نے بات کو حسین تک پہنچانا ہے، عمر سے شروع کی ہے، ابھی عثمان کی بات ہو رہی ہے۔ نماز عصر پڑھی، نماز عصر پڑھی، قرآن کھول کر تلاوت کے لیے بیٹھ گئے، پہلے پارے کی آخری آیات تلاوت کر رہے تھے کہ وہ بلوائی منافق دیواریں پھاند کر اندر آ گئے۔ اندر آنے کے بعد عثمان کے سینے میں لوہے کی سلاخیں اتار دیں، خون عثمان کے فوارے نکلے اور قرآن کے دامن قرآن کے ورقوں پر جا گرے، خون عثمان کے قطرے قرآن کے ورقوں پر جا گرے۔ جنڈ کے دوستو، صحابہ بھی کتنے عظیم ہیں، عثمان کے خون کا قطرہ قرآن کے ورق پر محفوظ، اور غار ثور میں ابو بکر کے آنسو کا قطرہ رحمت عالم کے رخسار پر محفوظ ہو گیا۔ صحابہ بھی کتنے عظیم ہیں، صحابہ بھی کتنے عظیم ہیں، جن کا تعارف رب العالمین نے یوں کروایا، رحماء والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ خون عثمان سے قرآن کے اوراق رنگین ہو گئے، اور پھر حشر کے دن کسی شہید کی شہادت کی گواہی ریت کے ذرے دیں گے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی صحرا دیں گے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی بدر و احد کے میدان دیں گے، لیکن عثمان وہ منفرد شہید ہے کہ جس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ 18 ذوالحج یوم عثمان ہے۔ میں پھر وہی بات کہہ دوں، میرا شاندار ماضی شہادتوں سے بھرا پڑا ہے۔ 10 محرم کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول علی کے خون نے منافقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صبر و تحمل کا بے مثال مظاہرہ کرتے ہوئے میدان کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کیا۔
جنگ کے دوستوں، حضرت علی کے خون نے، حضرت علی کی اولاد نے، آل علی نے اپنے نانا کے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ بڑے بیٹے حسن نے حضرت معاویہ رضی اللہ سے بچایا، تھوڑی قربانی، اور چھوٹے بیٹے حسین نے بیعت نہ کر کے اصول دین بچایا۔ یاد رکھیے گا، اسلامی نظام حکومت میں نہ موروثیت ہے، نہ مغربی جمہوریت ہے، نہ آمریت۔ پھر دوہرا دیتا ہوں، اسلامی نظام حکومت میں نہ موروثیت ہے، نہ مغربی جمہوریت ہے، نہ آمریت۔ یہاں پر محض اسلامی شورائیت ہے، اہلیت ہے اور میرٹ ہے۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد 18,000 خطوط لکھے کوفیوں نے۔ آج آئیے، ہم منتظر ہیں، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے، اور کوفیوں کی غداری اور بے وفائی کی وجہ سے، کوفیوں کی غداری اور بے وفائی کی وجہ سے حضرت حسین میدان کربلا میں مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیے گئے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے محبت کے عنوان سے بلایا اور لے جا کر جنگل میں کنویں میں ڈال دیا، اسی طرح حضرت حسین کے ساتھ کربلا میں وہی کچھ ہوا جو کنعان میں یوسف کے ساتھ ہوا۔ حضرت حسین کے ساتھ کربلا میں کوفیوں نے وہی کچھ کیا جو کنعان میں حضرت یوسف کے ساتھ برادران یوسف نے کیا۔ مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیے گئے وہ نواسہ رسول جن کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حسن و حسین میری دنیا کی بہار ہے۔ وہ عظیم لوگ، حسین وہ عظیم سپوت ہے اہل بیت کا اور خانوادہ نبوت کا، کہ جس کو ولادت کے بعد پہلی گھٹی لعاب رسول ملی۔ حسین وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس کو ولادت کے بعد اللہ کے رسول نے خود اپنی زبان نبوت سے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ ولادت کے بعد جس نے پہلی آواز نبی کی سنی ہو اور پہلی بات توحید کی سنی ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، بات پہلی توحید کی اور بات نبوت کی آواز میں، اسی لیے تو اس کی نماز پھر کربلا میں تیروں کی بارش اور تلواروں کے سائے میں بھی قضا نہ ہوئی۔ حسین کی شہادت نماز کا درس بھی دیتی ہے، نماز کی اہمیت بھی بتاتی ہے۔ عین میدان کربلا میں جب لڑائی کا عروج تھا، دشمن کو پیغام بھیجا خود کہ تم بھی مسلمان ہو، اسلام کا دعویٰ کرتے ہو، نماز کا وقت ہے، لڑائی کو روک دو۔ لڑائی رکی اور حسین نے عین میدان کربلا میں تکبیر تحریمہ کہی۔ وہی دشمن جو حسین کے خلاف لڑ رہے تھے حسین کی اقتداء میں نماز پڑھنے لگے۔ فرمایا نطق جس کا زینت دین پیمبر وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ، نطق جس کا زینت دین پیمبر وہ حسین، جو نواسہ مصطفیٰ تصویر حیدر وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنا سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ آج کوئی نہیں جانتا قاتلان حسین کا نام، کوئی عزت سے نہیں لیتا، لیکن حسین قیامت تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ جس نے کربلا کے میدان میں اپنے 72 اصحاب تو شہید کروا دیے،
لیکن ہمیشہ کے لیے زندہ و پائندہ ہو گیا۔ جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، 18 سالہ علی اکبر کا لاشا اٹھا کے لائے اور چہرے پہ فاتحانہ انداز ہے۔ پھر 6 ماہ کا علی اصغر بھی اللہ کے حضور پیش کر دیا کہ الہ العالمین، تیرے دین کی بقا کے لیے معصوم قربانی بھی پیش کرتا ہوں۔ جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی نے پوچھا حسین، تیروں کی بارش اور تلواروں کے سائے میں قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ اس قدر شدت میں نماز بھی نہیں چھوڑ رہے ہو۔ فرمانے لگے میری نانی نے، میرے نانا نے رحمت عالم نے طائف میں پتھر کھاتے ہوئے قرآن پڑھا، اور میری نانی نے میرے نانا کی مرہم پٹی کرتے ہوئے بھی قرآن پڑھا، اور شیب ابی طالب میں میرے نانا کے ساتھ سوکھے پتے اور چمڑا کھا کر بھی قرآن پڑھا، اور میری ماں فاطمہ الزہرا نے چکی پیستے پیستے قرآن پڑھا، اور میرے والد علی المرتضیٰ نے مرہب کا سر کاٹتے ہوئے اور خیبر کا در اکھاڑتے ہوئے قرآن پڑھا۔ تو میں حسین تیروں کے سائے میں قرآن کیوں نہ پڑھوں؟ میں قرآن کیوں نہ پڑھوں؟ آج ہم ماہ محرم کی 16 تاریخ کو جامعہ مدرسہ شیخین میں 2 بچوں کے قرآن کی تکمیل پر جمع ہوئے۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ قرآن کی اس محفل میں اللہ نے آپ کے اس محلے کے 2 گھروں میں قرآن روشن کیا۔ آخر میں دعا سے قبل انشاءاللہ نماز ہوگی۔ مختصر وقت کے لیے میں پھر دعوت دیتا ہوں، میرے ساتھ آئے ہیں آصف ندیم صاحب، یہ آپ کو ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں تاکہ نعت پر بات ختم ہو جائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ان کی خدمت بھی کریں۔ یہ دور سے آئے ہیں، آپ کے مہمان ہیں، آپ کا فریضہ ہے، اور یہ گلہائے نعت پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ یہ رکھ لیں، یہ لگائیں۔